نجم باجوہ، اگر آپ کو آڈیو کا ایشو صحیح ہو گیا ہو تو پلیز کوشچن کریں. جی خان صاحب، میرا نام نجم باجوہ ہے اور بڑا امپورٹنٹ کویشچن ہے کیونکہ آج آپ نے کچھ لوگوں کو یو ٹرن کی دعوت دی ہے. اگر وہ یو ٹرن نہیں لیتے ہیں، جو کہ نظر نہیں آ رہا کہ وہ یو ٹرن لیتے ہیں، کیونکہ کل تو لٹمس ٹیسٹ ہے، جس طرح سے آپ کی سپورٹ ہے پھر بھی دھاندلی ہو جاتی ہے اور وہ یو ٹرن نہیں لیتے ہیں، تو پھر آخری آپشن کیا ہے؟ کیونکہ بہت سارے لوگ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ آپ جلدی لانگ مارچ کی کال دے سکتے ہیں، تو یہ اس کے بعد وہ فیصلہ ہو سکتا ہے کہ اب پی ٹی آئی لانگ مارچ کی طرف جائے اور آپ ایک آخری فیصلے کے لیے اسلام آباد میں اکٹھے ہوں؟ دیکھیں نجم، آگے کیا ہوتا ہے وہ تو میں ابھی نہیں کہہ سکتا، لیکن یو ٹرن کیا ہوتی ہے؟ یو ٹرن کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جب ایک لیڈر، ایک کرکٹ کیپٹن، ایک پارٹی کا سربراہ، ایک جنرل جو بھی فیصلے جب کرتے ہیں نا تو ان کے اندر عاجزی ہونی چاہیے. عقل کل کوئی نہیں ہوتا. فیصلوں کے اندر بھی آپ کی کس طرح کی مشاورت ہوئی ہے فیصلہ کرنے سے پہلے، وہ بہت امپورٹنٹ. کن لوگوں سے آپ نے کی ہے؟ کیا آپ نے ایسے لوگوں سے تو نہیں کر دی جن کا کوئی ویسٹڈ انٹرسٹ ہے؟ کیا ان کی اپنی کوئی ذات بیچ میں آ گئی، اپنا ذاتی انٹرسٹ آ گیا، انہوں نے آپ کا فیصلہ ہی غلط کروا دیا؟ تو جو آپ فیصلے کرتے ہیں ہمیشہ اس میں عاجزی ہونی چاہیے. اور عاجزی کا مطلب یہ ہے کہ میں جتنا بھی اپنے آپ کو دنیا کا بیسٹ کرکٹ کیپٹن سمجھوں، لیکن جو بھی میں اسٹریٹجی بناتا تھا مجھے ہمیشہ یہ ہوتا تھا کہ اس میں کوئی نہ اگر اور ہو جاتی تھی، غلطیاں ہو جاتی تھی، تو عقل یہ ہوتی ہے، کامیابی کا راز یہ ہوتا ہے کہ جب آپ سے غلطی ہو جائے تو آپ میں وہ ابیلٹی ہونی چاہیے کہ اس کو کریکٹ کرو، چینج کرو، آپ فیلیور کو کمپاؤنڈ نہ کرو. ایک سیئنگ ہے کہ when you're in a hole stop digging. آپ جب ایک غلطی کر بیٹھتے ہیں اس کو ٹھیک کرتے کرتے مزید اور غلطیاں نہ کریں. تو میں مثال دی تھی، دو بہت بڑے دنیا کے ایونٹس ہوئے تھے، دونوں دنیا کی اپنے وقت کی سب سے سپر پاورز تھی، جو ہٹلر کی جرمنی اور نیپولین جو اپنی جب پیک پہ تھا فرانس. دونوں کی بیسٹ آرمیز تھی دنیا میں. دونوں فوجوں نے اٹیک کر دیا روس کے اوپر. دونوں فوجوں کو جو روس کی سردی تھی ان کو پتا تھا بڑی مشکل ہے، اور جب ان کو پتا چلا کہ انہوں نے جو روس کو فتح کرنا ہے وہ اگر ایک ٹائم میں نہ کیا اور ان کی سردی آ گئی تو ان کے پاس کوئی طریقہ نہیں تھا سردی کا مقابلہ کرنے کے لیے. لیکن جو ہٹلر تھا اور نیپولین، تکبر انہوں میں اتنا تھا کہ انہوں نے جو پتہ چلا کہ اب غلطی ہے تو واپس ریٹریٹ جو کرنا تھا نہیں کیا. دونوں فوجیں تباہ ہوئی. تو میں صرف یہ کہتا ہوں کہ میری زندگی یہ جب بڑی اسٹوپڈ باتیں کرتے ہیں جنہوں نے زندگی میں انہوں نے کوئی اچیو ہی نہ کیا ہو، کوئی بڑے فیصلے نہ کیے ہوں، جی یو ٹرن ہو گئی. یو ٹرن تو ایک عقل مند لیڈر کی کوالٹی ہوتی ہے کہ کب ریٹریٹ کرنی ہے اور کب آگے جانا ہے. یہ تو عقل مندی ہوتی ہے، کیونکہ اصل میں تو آپ نے جیتنا ہوتا ہے. تو اس کو ادھر مقصد کے پہنچنے کے لیے، اور یہاں مقصد ہے پاکستان کی بہتری آج کیا ہے؟ کیا یہ ہے کہ ہم دھاندلی کر کے ان کو الیکشن جتا دیں؟ یہ ایک غیر آئینی اور قانونی جو بیٹھ گیا جا کے لوٹوں کی ووٹوں کے اوپر اور وہ ڈسکوالیفائی، یہ جو حمزہ ہے، کیا ان کو الیکشن میں دھاندلی کر کے جتانا یہ پاکستان کی اس میں فائدہ ہوگا؟ کیا یہ جو سارا این آر او کا یہ پلندہ بیٹھ کے آ کے نیشنل اسمبلی میں جنہوں نے آتے ساتھ ہی 1100 ارب روپے اپنے معاف کروا لیے، یہ پاکستان کی بہتری ہے؟ جو اب لیول کی چوری ہوگی پہلے تو یہ معاف کروا کے اب جو یہ چوری کریں گے، جنرل مشرف کے این آر او کے بعد انہوں نے جو 10 سال میں لوٹ مار کی ہے اب وہ معاف کروانے آ گئے. کیا یہ پاکستان کی بہتری ہے؟ تو اگر ہمارا مقصد پاکستان ہے تو یہ ہے ٹائم سوچنے کا کہ اس بہتری میں ہم نے کیسے اپنے ملک کو بچانا ہے. اس میں یہ نہیں کہ عمران خان اسٹیبلشمنٹ کے اگینسٹ ہے، میری تو کبھی بھی ان سے کوئی ایسی چیز نہیں تھی، لیکن میں پاکستان کے لیے اگر کبھی مجھے کوئی کہے کہ میں ان چوروں کو مان جاؤں گا، جو مرضی مجھے کہے، اسٹیبلشمنٹ کہے، جو مرضی کہے، سپر پاور کہے، میں تو اپنی جان دے دوں گا، میں ان کو کبھی مانوں گا نہیں، کیونکہ میں نے تو 26 سال ان چوروں کے خلاف جہاد کی ہے.
انہوں نے ملک کا بیڑا غرق کر کے رکھ دیا. جب یہ دو خاندان 32 سال سے یہ دو خاندان حکومت کر رہے ہیں اس ملک پہ. 90s کے اندر میں ہندوستان میں جب میچ کھیل کے آتا تھا 80 کی دہائی میں, تو وہ لگتا تھا غریب ملک سے امیر ترین ملک میں آ گیا ہوں. 90 کی دہائی میں جب سے یہ دو آئے ہیں, ہم بنگلہ دیش سے بھی پیچھے رہ گئے ہیں, ہندوستان بھی آگے نکل گیا ہمارے, اور یہ اربوں پتی بن گئے ہیں. اور سارے ان کے اثاثے, آپ کو اندازہ نہیں ہے کہ انہوں نے کتنا پیسہ چوری کیا اس ملک سے. ان کے لنڈن میں فلیٹ, ان کے آف شور اکاؤنٹس, یہ تو ابھی تھوڑی سی چیزیں سامنے آئی ہیں. تو یہ تو 30 سال سے ملک چوری کر کے پیسہ باہر لے کے جا رہے ہیں. اگر کسی کا خیال ہے, اگر اسٹیبلشمنٹ کا خیال ہے, کسی اور کا خیال ہے کہ میں کسی صورت میں ان چوروں کو تسلیم کروں گا, کسی کو اس غلط فہمی میں نہیں رہنا چاہیے. جب تک میرے میں خون ہے میں ان کا مقابلہ کروں گا. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.